اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سورۃ الحجر کی 7 سے 10 تک آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور کہتے ہیں اس شخص پر، اور کہتے ہیں اے شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو پاگل ہے، تو فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر جب حکمت چاہتی ہو، اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جائے گی۔ ہم نے خود اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم خود ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے تجھ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذہب کے مطالعہ سے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی مذہب کا بانی کی وفات کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو اس مذہب کے ماننے والوں نے اس نبی پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی کہ جی وہ نبی ہمارا ہی نبی تھا، وہ خاص نبی تھا، اس پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبی نہیں کوئی آ سکتا۔ یا بعض کو ان کی زندگیوں میں تو بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کی قوموں نے اس کو شرک کرنا شروع کر دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنانا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نبی دنیا میں بھیجتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک رحمت لے کر آتے ہیں، اور خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہوتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے تمام عالموں کے لیے رحمت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ اور آہم پر یہ جو آسمانی صحیفہ یعنی جس کا نام قرآن مجید ہے جو نازل ہوا یا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس صحیفہ میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کا سامان قیامت تک کے لیے موجود ہے، اور لوگ اس سے ہدایت پاتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پاتے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ جو کلام اللہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک شرط رکھ دی ہدایت کے لیے۔ شروع میں ہی اپنے کلام کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کلام کے متعلق، اپنے کلام کے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کی سچائی میں، جس کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین یعنی یہ متقیوں کے واسطے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، یعنی جو تقوی سے خالی ہوں گے، جن پر نفس ان کا غالب آ جائے گا، یا جو لوگ نفسانی راہوں پر چلنے والے ہوں گے، وہ قرآن کو بار بار پڑھتے بھی رہیں گے لیکن اس سے کوئی اپنی ہدایت کا سامان نہیں اس سے حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر چلتے ہیں، ان کے لیے اس کلام پاک میں ہدایت کا سامان موجود ہے، اور وہ ہدایت پاتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی پائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اس کی امت کے لیے بھی اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین قبول کرے گا تو میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اسلام کے بغیر کوئی دین بھی دوسرا مجھے قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ قرآن کریم کی ہدایت جو ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے یا ہمارا تجربہ ہے اس دنیا میں کہ جو انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس پر موت بھی لازمی ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ ہر انسان، ہر روح جو اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، جان پیدا ہوتی ہے، اس پر موت لازم ہے، وہ ایک دن ضرور اس پر موت آتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جسمانی طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اپنے کلام میں اس طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جان پر موت لازم ہے۔ یہ بات بھی ان لوگوں کے لیے جو بعض انبیاء کی حیات کے عقائد بنا کر پھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بھی ایک نصیحت کا سامان ہے کہ کسی انسان کو، کسی بشر کو اس زمین پر دوام نہیں حاصل ہے، اس کو مرنا ہے ایک دن۔ لہذا ایسے لوگ جو اس قسم کے عقائد اختیار کر کے اس دنیا میں مطمئن ہیں کہ فلاں نبی 2000 سال سے زندہ موجود ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ بشر ہونے کے تقاضا کی وجہ سے ان پر بھی لازماً ایک دن موت آنی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس دنیا سے ایک وقت آتا ہے کہ گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کی وفات کے جب ان کے مذاہب پر ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو ایسا ایسا ان مذاہب میں غلطیاں اور خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فطری اصول ہے کہ کوئی بھی مذہب بشمول
احمدیت اس سے مبرہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مذاہب بنتے آئے، مذاہب میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، بعد میں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسل اس دنیا میں بھیجے۔ تو یہ سلسلہ چونکہ ازل سے آ رہا ہے، تو احمدیت جو ہے حقانیہ جماعت الاسلام، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں حقیقی اسلام، یہ احمدیت بھی، حقیقی اسلام بھی اللہ تعالیٰ کے اس اصول سے مبرہ نہیں ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی اور اس دنیا سے وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلافتی راستہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کی بتائی ہوئی پیش گوئی کے مطابق یہ خلافتی راستہ کا سلسلہ بھی 30 سال کے بعد ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ملوکیت آ گئی۔ اور جب یاد رکھیں کہ اور جب کسی نبی کی وفات پر ایک لمبا عرصہ پھر گزرتا ہے، تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ دین اسلام میں بھی خرابیاں اور بدعتیں پیدا شروع ہونی ہو گئی، اور لوگوں کی خواہشیں لوگوں پر غالب آ گئیں۔ لوگوں نے اپنی خواہشوں کو مکمل کرنے کے لیے لڑائیاں اور جنگیں شروع کر دیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ایک خبر پا کر اپنی امت کے لیے ایک پیش گوئی فرمائی تھی، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الملاحم سے ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، مطلب کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، یعنی میری امت کے لیے، ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یعنی ہم نے اپنی امت کے لیے ایک یہ خوشخبری ہے اپنے اصحاب کو بتا دی اپنی زندگی میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں اس دنیا میں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتے ہیں انسانوں کے لیے بھی، اور نبی کا جب مقام و مرتبہ ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک رحمت ہوتی ہے۔ یہی بات جو ہے تجدیدی سلسلے کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے اس وقت آسم کی ایک روایت یہ جو پیش گوئی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ جو پیش گوئی ہے، آسم نے یہ پیش گوئی اپنے نفس سے نہیں کہی تھی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے کام لے کر اپنے طور پر لوگوں کو یہ خبر دے دی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا وجود ہیں جس کے متعلق خود خدا تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ یعنی یہ میرا نبی، یہ میرا بندہ، وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا، یہ صرف وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، جس کی یہ پیروی کرتا ہے، جس کو بتاتا ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو باتیں ہیں بڑی زبردست قوتوں والے خدا نے اس کو سکھاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہے کہ یہ جو ہم نے امت محمدیہ کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک مجددین کے سلسلہ کی پیشگوئی فرمائی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر امت کو بتائی تھی، یہ اپنی خیالی بات نہیں تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں 4 آیات سورۃ الحجر کی، یہ جو آخری آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے خود اس ذکر کو اتارا ہے
اور ہم خود ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، اس آیت میں جو خبر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے لوگوں کو اپنے ذکر کے متعلق کہ میں نے ہی اس کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال ہو گئے ہیں کس طریقے سے اپنے اس ذکر کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آ کے بندوں کو نہیں روکتا کہ یہ کام برا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ تم نے غلط کام کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا طریقہ ہمیشہ یہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو چن لیتا ہے، ان پر روح القدس نازل فرماتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، اور اس وقت کے جو لوگ ہیں جن میں وہ بندہ ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کے پیچھے چل کر کیا برائیاں پیدا کر لیں سچائی میں، اور یہ کہاں صراط مستقیم سے بھٹک کر جا چکے ہیں۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر اپنی قوم کی، اپنی جماعت کی رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے متعلق اور عاصم کی یہ جو روایت ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اس کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کیا خیال ہے، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق۔ یہ سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجددین کی یہ پیشگوئی جو ہے، کیا اس کی خبر قرآن کریم میں بھی ملتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کیا فرماتے ہیں، لیکن پہلے یاد رکھیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام، مسلمانوں نے تو اکثریت نے مخالفت کی حضور علیہ السلام کی، کفر پہ فتوے لگائے، دار اسلام سے خارج کیا۔ بہرحال جو لوگ یعنی احمدی، خواہ ان کا کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی جماعت سے تعلق ہے، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک سچے مرسل تھے۔ ہم سب کا یقین ہے نہ صرف آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے بلکہ مجدد الف آخر بھی تھے، اور آپ عاصم کی پیشگوئی کے مطابق موعود مہدی اور مسیح موعود بھی تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں امتی نبوت کا مقام و مرتبہ بھی سرفراز فرمایا تھا، اور آپ کو عاصم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کر بھیجا تھا۔ حکم و عدل مینس کہ صحیح فیصلہ کرنے والے اور عدل و انصاف سے کام لینے والے۔ کم از کم افراد جماعت کو یعنی احمدیوں کو تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر کسی معاملہ میں آپ علیہ السلام نے کوئی بات یا کوئی قول صادر فرما دیا تو وہ ہم سب کے لیے ایک حجت ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی ہم پر فرض ہے کہ ہم حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی پیروی میں اس کو رد کر دیں۔ 14ویں صدی ہجری کے سر پر جب یہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے یا بطور مجدد کھڑے کیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے مجددین کے سلسلے کے متعلق، آپ نے نہ صرف اس حدیث کی تصدیق فرمائی کہ یہ سچی حدیث ہے، بلکہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے اسے بطور دلیل بھی پیش کیا امت کے آگے۔ مزید برآں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اب میرے تک یہ حدیث ٹھیک ہے، میرے بعد یہ متروک ہو جائے گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ عاصم کے فرمان کے مطابق مجددین اور مصلحین کا یہ سلسلہ ہمیشہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو حدیث ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اس عاصم کے فرمان میں جس تجدیدی سلسلے کا ذکر
فرمایا گیا ہے، حضور سامنے اس عاصم کے فرمان کو، اس پیشگوئی کو قرآن مجید میں سے کس رنگ میں پیش کیا ہے؟ حضور صاحب ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اب حضور صاحب کے کچھ اقتباسات پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں پہلے اقتباسات پڑھوں گا حضور صاحب کے، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 10 کے حوالے سے جو یہ حوالہ جات اور یہ اقتباسات ہوں گے. یعنی ان حوالہ جات میں حضور صاحب نے اپنے ان اقتباسات میں عاصم کی جو مجددین کے سلسلے میں پیش گوئی ہے یا فرمان ہے، اس کو سورۃ الحجر آیت نمبر 10 کے مطابق فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں، میں اقتباسات پڑھتا ہوں حضور صاحب کے، اور اسی طرح طالبان ہدایت کے لیے دوسری آیت میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، پس اس میں غور کرو اگر تم صاحب فکر ہو. اس آیت میں ایسے زمانہ میں جو فساد سے پر ہو ایک مجدد کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہر عقل مند جانتا ہے، کیونکہ حفاظت قرآن کے اور کوئی معنی ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی روح اور اس کے خلاصہ کو محفوظ رکھا جائے، بالخصوص اس وقت جب کہ سرکشی کے فتنے بکثرت موجود ہوں، اور قرآن مجید کو دلوں میں قائم رکھا جائے جب کہ سرکشی کی تند ہوائیں چل رہی ہوں، جیسا کہ صاحب علم و عرفان اور غور کرنے والے لوگوں پر مخفی نہیں ہے. یہ سر الخلافہ صفحہ نمبر 37 پہ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. یہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب کے عربی میں ہیں، میں نے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنایا ہے. نمبر 2، حضور صاحب فرماتے ہیں ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشو و نما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور محدثین اور مجددین کی بارش جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ضمن میں داخل ہیں، اس تخم کے برابر کرنے اور نشو و نما دینے کے لیے. الحکم جلد 5 نمبر 21، برقع 10 جون 1901 صفحہ نمبر 4 پہ یہ حضور صاحب کی یہ الفاظ ہیں. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے موافق، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی. الحکم جلد 7 نمبر 1، برقع 10 جنوری 1903 صفحہ نمبر 3. آگے حضور فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے غیور ہے. اس نے سچ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس نے وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے، اس نے مجھے صدی 14 کا مجدد کیا، جس کا نام قاصر الصلیب بھی رکھا ہے. یہ حوالہ بھی الحکم جلد نمبر 7 نمبر 4 31 جنوری 1903 صفحہ نمبر 3 پر ہے. نمبر 5، حضور فرماتے ہیں یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے. انا لہ لحافظون کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں. الحکم جلد 10 نمبر 6، برقع 17 فروری 1906 صفحہ نمبر 3 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آگے حضور فرماتی ہیں یہ حدیث، یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے.
صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت آپ دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ یہ بھی الحکم جلد 7 نمبر 7 مورخہ 21 فروری 1903 صفحہ نمبر 7 پر یہ حضور وسلم کی عبارت ہے۔ آگے حضور وسلم فرماتے ہیں، علماء کی اگر میرے دعویٰ سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے، گویا وہ 13ویں صدی کے علامات سے مضطرب اور بے قرار ہو رہے ہیں، مگر جب وقت آیا تو اول الکافرین ٹھہرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے اور ہمیشہ کہتے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سر پا کر وہ انتظار کرتے، ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کثر صلیب کے لیے آتا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا یہی فتنہ ہے۔ بتاؤ ایسی حالت اور صورت میں انا لہو لحافظون کا وعدہ کہاں گیا؟ الحکم جلد 7 نمبر 7 مورخہ 21 فروری 1903 صفحہ 3 اور 4۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس یہ آیت، یعنی یہاں پر آیت سورۃ النور آیت نمبر 56 کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ پس یہ آیت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ انہی الفاظ کے بعد چند سطروں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اقتباس میں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے، اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 2۔ یہ تو حوالہ جات ایسے میں نے پڑھے ہیں جس میں حضور سامنے بطور خاص سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کا حوالہ دے کر اعظم کی جو مجددین کے سلسلہ میں پیش ہوئی ہے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اور اعظم کی اس پیشگوئی کی بنیاد کے لیے حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 اس کی بنیاد ہے اس پیشگوئی کی۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعظم کے متعلق فرمایا ہے ما ینطق عن الہویٰ،
یعنی میرا یہ بندہ، میرا یہ رسول اپنی خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ ماہو شدید القوا، یعنی بڑی زبردست قوتوں والے خدا نے اسے یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ اس لیے یہ جو آسم کی یہ پیش گوئی ہے مجددین کے سلسلے میں، قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ پر نازل فرمائی، اور اس کے متعلق ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں ہو سکتا کہ آسم کا یہ اپنا خیال ہے یا یہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ جو حوالہ جات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پڑھے ہیں، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور حوالہ جات میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے اس حدیث کے متعلق، وہ بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کہ جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا منشا تو یہ ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ ازالہ وہاں یعنی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 پر یہ الفاظ ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، رینیو کرے گا، تازہ کرے گا۔ نشانی آسمانی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 378۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا۔ تواتر مانوی سے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عاصم کی حدیث ہے تواتر مانوی اس لحاظ سے کہ 1 صدی 2 صدی 3 صدی 4 صدی مسلسل 13-14 سال سے یہ ہر 100 سال کے بعد ہم اس کی صداقت کا نظارہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اور اس صدی میں اس زمانہ میں جو دین میں خرابیاں یا بدعتیں پیدا کر دی جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے، ان کی نفسانیت خواہشوں کی وجہ سے، وہ بندہ ان بدعتوں کو، ان خرابیوں کو دور کرتا ہے اور دین کو مصفہ کر کے لوگوں کے آگے پیش کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں۔ اس اقتباس میں حضور فرماتے ہیں کہ مختلف صدیوں میں مختلف مجدد جو آئے تھے، کسی مجدد کا کوئی کام تھا، کسی کا کوئی کام تھا، کسی نے قرآن کریم کی جو مانوی تحریف ہوتی ہے اس کی اصلاح کی، کسی نے اور غلطیاں دوسریاں، مثال کے طور پر ختم نبوت کی غلطی آ گئی تھی امت میں، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد بھیجا جس کو نبی مقام و مرتبہ بھی بخشا، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ میری نبوت کا سلسلہ میری جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح بعض دیگر صدیوں میں بعض دیگر مفاسد جو پیدا ہو گئے تھے یا امت میں پیدا ہو چکے تھے اپنی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے، ان کو دور کرنے کے لیے ان صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی غلطیوں اور خرابیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کھڑا کیا، اور ان غلطیوں کی مناسبت سے ان لوگوں نے پھر دین میں پیدا شدہ ان خرابیوں کو ازالہ کیا، ان کو دور فرمایا۔ آگے حضور فرماتی ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔
کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور پھر جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس حدیث کو تمام اکابر اہل سنت مانتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ یہ حدیث سچی ہے، اور آنسوں کے اس فرمان کے مطابق ہمیشہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو بطور مجدد کھڑا کیا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یہ آخری میں ایک بات پڑھوں گا حضور صاحب کا اس سلسلے میں، یہ عجیب بات ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر جس قدر بجز میرے لوگوں نے مجدد ہونے کے دعوے کیے تھے، جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپال اور مولوی عبدالحی لکھنؤ، وہ سب صدی کے اوائل دنوں میں ہی ہلاک ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب تک میں نے اس صدی کا 4واں حصہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ سچا مجدد وہی ہوتا ہے کہ جو صدی کا 4واں حصہ پا لے۔ اب اے مخالفو، کسی بات میں تو انصاف کرو، آخر خدا سے معاملہ ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 462 حاشیہ میں حضور صاحب نے یہ الفاظ رقم فرمائے ہیں۔ اب میں نے حضور صاحب کے یہ جو اقتباسات ہیں وہ پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں۔ بعض اقتباس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو عاصم کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اس عاصم کی پیشگوئی کے متعلق حضور صاحب نے بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ سورۃ الحجر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، یہ عاصم کی اس پیشگوئی کی بنیاد ہے۔ یعنی قرآن کریم میں سے عاصم کی اس پیشگوئی کی خبر اس آیت سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو خبر دی الہاماً، اور پھر عاصم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر امت محمدیہ کو یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت کی پیدا شدہ جو خرابیاں ہوں گی ان کو دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کو وہ بطور مجدد مبعوث فرماتا رہے گا۔ تو یہ جو اب عاصم کی حدیث کے متعلق امت محمدیہ میں تو سب فرقے مانتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق آپ علیہ السلام کے جانشینوں نے کیا کیا، ان کا کیا رویہ ہے اس حدیث کے نقطہ نظر کے متعلق۔ تو یہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خطبات جو ہوں گے اسی سلسلے میں دوں گا کہ اتنی زیادہ تاکید حضور صاحب نے فرمائی اس حدیث کے متعلق، بلکہ اس حدیث کو اپنے دعویٰ مجددیت کی بنیاد قرار دیا اور اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا، اور پھر ہمیشہ اپنی کتابوں میں سینکڑوں جگہ پر حضور صاحب نے فرمایا کھول کے لوگوں کو کہ یہ جو حدیث ہے تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے۔ 1300-1400 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ مجددین کو مبعوث فرما کر اس حدیث کی حقانیت پر مہر ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور حضور صاحب نے یہ بھی فرمایا، بہت سارے حوالے ایسے موجود ہیں حضور صاحب کی کتابوں میں کہ بعض لوگوں نے سوال کیا حضور صاحب سے کہ آپ کے بعد کیا کوئی مجدد آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ حضور صاحب نے ہمیشہ جواب دیا کہ قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف حکم دینے میں بڑا دلیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی کہتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بالا قرار نہیں دے سکتا، کہ یعنی ہر قسم کی غلطیوں سے نفس میرا بالا نہیں ہے، کیونکہ
جس انسان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اس کے علاوہ نفس جو ہے برائی کی باتوں کا حکم دینے کے لیے بڑا دلیر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نبی کی بات تھی۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشینوں کا پھر اس حدیث کے سلسلے میں کیا رویہ ہے اور انہوں نے کیا کیا، اور آج جماعت احمدیہ کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ حضور اسلام کے جانشین حضور اسلام کی جماعت کو حضور اسلام کے پیروکار کر کہاں لے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو خطبات ہوں گے اس سلسلے میں روشنی ڈالوں گا، اپنے خطبات میں بتاؤں گا کہ اتنی بڑی سچائی جو امت محمدیہ میں موجود تھی اور جس پر پوری امت کا اتفاق تھا، اس حدیث کے متعلق بھی حضرت بانی جماعت اسلام کے بعض جانشینوں نے، سب نے نہیں، اس حدیث کا انکار کیا، اور پھر اس انکار کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کچھ سے کچھ بن گئی۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں میں آئندہ خطبات میں کھول کر بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہوں پر چلانا۔ حضرت بانی جماعت اسلام نے جو دین مصطفیٰ وسلم کو مصفح کر کے ہمارے آگے پیش کیا تھا، ہمیں اس دین کی، سچے دین کی پیروی کرنے کی توفیق بخشنا، اور اس جماعت میں جو خرابی پیدا ہوگی یا کر دی گئی ہے لوگوں نے، کہ ہماری خدا سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان خرابیوں سے اور ان بدعتوں کو، ان غلط باتوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تو اپنے مہدی اور مسیح موعود السلام کی جماعت کی ہمیشہ مدد کرتا رہنا، اور ایسے لوگ بھیجتے رہنا کہ جو اس کی جماعت میں خرابیاں کر دی گئی ہیں یا آئندہ ہوں گی، آ کے وہ لوگ تیرے سے روح القدس پا کر اور الہام پا کر ان خرابیوں کو وقتاً فوقتاً دور کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق بھی بخشے اور اپنی رضا کی وارث بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔